باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سورہ توبہ کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج ہم سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کے ساتھ محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ان کی ولایت کو قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں 18، 19، 20، 21، 22 یعنی یہ 4 آیات، اس میں آپ نے مطالعہ کیا تھا کہ ایمان سے خالی عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیمت اور ارزش نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو در حقیقت ہر عمل کی بنیاد اور اساس قرار دیا ہے کہ اگر ایمان کی اساس پر ایک عمل انجام پاتا ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے، وہ برگ و بار لاتا ہے اور جنت کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر ایمان کی اساس پر عمل انجام پائے تو یہ فضیلت ان تمام اعمال کے اوپر رکھتا ہے، چاہے وہ جتنے ہی بڑے اعمال کیوں نہ ہو جائیں، یہ تمام اعمال پہ فوقیت رکھے گا ایمان کے ہمراہ انجام پانے والا عمل کہ جو بدون ایمان عمل انجام پائے۔ جیسا کہ بیت الحرام کی تعمیرات چھوٹا کام نہیں ہے، یا حرم اہل بیت علیہ السلام کی تعمیرات، یا زائرین اور حاجیوں کی خدمت، انہیں کھانا پلانا، یہ کوئی چھوٹے اعمال نہیں ہیں، لیکن جب ایمان سے خالی ہوں تو ان اعمال کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں رہ جاتی۔ لہذا ایمان کے ہمراہ عمل کی قیمت ہے، ایمان کے بغیر عمل کی قیمت نہیں ہے۔ ہم اپنے تخیلات کے طور پہ جو مرضی ہم بہانہ یا کوئی سبب لے کے آ جائیں، اگر کسی عمل کی سرزمین ایمان نہیں ہے، وہ عمل قیمت اور ارزش نہیں رکھتا۔ اس کے بعد پھر دیگر آیات میں ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، تو یہ اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، یہ اعظم ہیں، ان کا درجہ بلند ہے۔ یہ خداوند متعال ہمیں تجارت کا طریقہ بیان کر رہا ہے۔ تجارت سے کیا مراد ہے؟ انسان کے پاس یہ زندگی سرمایہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گھٹ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے شمع جتنا جلتی ہے اتنا اپنے وجود کو پگھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ہم جتنا اس دنیا کے اندر سانسیں لیتے ہیں یا نشو و نما پاتے ہیں یا نعمات سے استفادہ کرتے ہیں، اتنا اپنے اس جسم زندگی کو آہستہ آہستہ نابودی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ بہترین سودا یہ ہے کہ اس نے ختم تو ہونا ہی ہے، ختم ہو کے نہ ختم ہونے والی چیز کو حاصل کر لے۔ یعنی ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ نعمات تو خدا نے دی ہے، جسم ہے نعمت، زندگی ہے، بقیہ جتنی بھی اطراف کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے دی ہیں۔ آخرت کی زندگی اس سے آباد نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی اس سے آباد ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، کھانے پینے کا سامان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری تدبیر، میری کوشش، میرے دیگر امور، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں میسر آ رہی ہیں، جبکہ ادھر تدبیر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے۔ حکمت اللہ کی غالب ہے ہر شے کے اوپر۔ اس نے انسان کی تدبیر کی ہے، کہاں پہ، کس جگہ پہ، کتنی مدت ایک انسان نے رہنا ہے، خداوند متعال نے اس کے لیے راہیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ زندگی در حقیقت پگھل رہی ہے، بالکل جس طرح برف پگھلتی ہے، اس کے بعد وہ جم نہیں کی جا سکتی۔ گزرنے والا دن گزر گیا، وہ نہیں لوٹایا جا سکتا، وہ واپس کسی بھی صورت میں نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا، کیا اس جگہ پہ ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے اس مقام پر کہ ہم اس فنا ہونے والی، پگھلنے والی زندگی، مٹنے والی زندگی، اس سے نہ مٹنے والی چیز لے لیں۔ اچھا، مٹنے والی چیز بھی لے سکتے ہیں، نہ مٹنے والی چیز بھی لے سکتے ہیں، یعنی آپ نے پیسہ خرچ کیا، خرچ کر کے ایک ایسی چیز لیتے ہیں جس نے ختم نہیں ہونا،
اور ایسی چیز بھی لے سکتے ہیں جو ختم ہو جائے۔ عاقل انسان کون کہلائے گا؟ جو اس پیسے سے، پیسہ ایک ہی ہے، دوبارہ یہ پیسہ بھی نہیں آنا۔ آپ کے ہاتھ میں جو ابھی پیسہ ہے یہ پیسہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پیسے سے ہم تجارت کریں۔ یہ قرآن کریم نے یہ تجارت ہمیں سکھائی ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی کی سانسیں، ہر انسان کی صحت، ہر انسان کی سلامتی اور ملنے والی نعمات، چاہے وہ آل اولاد کی شکل میں نعمت ملے، چاہے کھانے پینے کی شکل میں نعمت ملے، چاہے مال اسباب کی شکل میں نعمت ملے، یہ ساری کی ساری یہ کرنسی کی مانند ہے۔ خرچ انہیں کرنا ہے، اب اس کے مقابلے میں خریدیں گے ہم۔ آیا دنیا خرید لیں تو اس نے بھی مٹ جانا ہے۔ یہ سودا ناکام سودا ہے، اس لیے ہر کوئی اپنی صلاحیتیں فروخت کرتا ہے لیکن دنیا لے رہا ہے۔ اچھا، اپنے آل اولاد کو خرچ کرتا ہے، تعلقات بڑھاتا ہے، خاندان آباد کرتا ہے، دنیا فقط لے رہا ہے۔ اگر فقط دنیا لے رہا ہے نقصان کا باعث ہے۔ گھر بار آباد کرتا ہے، کئی گھر بنا لیتا ہے، قوت معاشرے میں حاصل کر لیتا ہے، لہذا پیسہ خرچ کر کے وہی پیسہ، یعنی برف کے بدلے برف ہی لے رہے ہیں تو دونوں نہیں پگھل جانی ہے، دونوں نہیں ختم ہو جانا ہے۔ لہذا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا خرچ کر کے دنیا ہی لے لی جائے، آیات روایات بہت واضح ہیں کہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا خرچ کر کے آخرت لے لیں، یہ نفع کا سودا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورۃ الاعلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ افسوس ہے کہ تم لوگ دنیا پہ مر مٹے ہو، دنیا کے بدلے میں دنیا خرچ کر کے دنیا ہی کما رہے ہو، یعنی دنیا کمانے کے لیے ہی اپنے آپ کو اذیت و مشقت میں ڈال رہے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دو صفات قرآن نے بیان کی۔ آخرت خیر ہے، زیادہ خیر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ خیر یعنی مقایسہ کریں دونوں زندگی کا، مثلا ابھی مقایسہ کریں کہ بالفرض ہم پاکستان میں رہیں یا یورپ میں رہیں، اگر سے مادی اعتبار سے ابھی ہم ظاہری مقایسہ کر رہے ہیں، کون سی جگہ بہتر ہے؟ آپ کہیں گے کہ مثلا پاکستان میں بالفرض مہنگائی زیادہ ہے، امنیت کے مسائل ہیں، غربت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور سٹینڈرڈ آف لائف ہمیں میسر نہیں آتا۔ یورپ میں یہ ساری چیزیں بالفرض میسر آ رہی ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ دونوں کا مقایسہ کریں تو یورپ کی زندگی بہتر ہے۔ یہاں پہ مقایسہ قرآن کریم کر رہا ہے، دنیا اور آخرت کا مقایسہ، کمپیریزن، اور کثیر آیات میں کیا ہے، اور اسی طرح احادیث بھی بھری پڑی ہیں جس میں یہ کمپیریزن ہے۔ انشاءاللہ کسی مقام پہ ہم فقط یہ کمپیریزن پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ قرآن ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بتانے والا، ایک خبر دینے والا، رہنمائی کرنے والا بتاتا ہے ادھر یہ سہولیات ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو وہاں پہ انسان کی شوق بڑھ جاتا ہے، انسان کی محبت اس جگہ سے بڑھ جاتی ہے جہاں سے نفع انسان کو میسر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دو چیزیں بیان کی کہ دونوں چیزیں دنیا کی حیات میں نہیں ہیں، حیات دنیاوی میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے اعتبار سے کہ حیات دنیاوی خیر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ مثلا کس لحاظ سے بہتر نہیں ہے؟ ادھر اذیت ہے، ادھر مشقت ہے، ادھر زحمت ہے، مسائل ہی مسائل ہیں ادھر۔ آخرت انسان کے لیے سکون کی جگہ ہے۔ نمبر دو، دنیا کی ہر چیز فنا ہے، پگھل جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت وہ باقی اور رہ جانے والی ہے۔ یہ جب انسان فہم حاصل کرتا ہے، ادھر ایمان جنم لیتا ہے، ایمان کی اساس پہ ہجرت جنم لیتی ہے، ہجرت کی اساس پہ جہاد جنم لیتا ہے، جہاد کی اساس پر قتل جنم لیتا ہے، اور قتل انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ لہذا یہ ہم نے آیات میں ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے کس طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایمان کو تم سبب اساس بناؤ اور ایمان کی اساس پہ دنیا کو حاصل کرو۔ اچھا، فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق ان چیزوں میں، آئیڈیالوجی میں بہت بڑا فرق ایک نمایاں ہو جاتا ہے۔ اگر انسان دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ان تمام نقائص اور ان تمام جو منفی چیزیں قرآن اور روایات نے بیان کی اس کی اماجگاہ قرار دے، اس سے نفرت جنم لے گی۔
دنیا سے اس کا دل یعنی دل اندر سے اٹھا ہوا ہوگا، وہ صرف واجبات کی حد تک اور حکم الہی کی وجہ سے امور انجام دے رہا ہے۔ مثلا اس کا اپنے آرام، اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ان سب سے اس کا ایک قسم کا دل اٹھا ہوا ہوگا، لیکن آخرت کی وجہ سے، نہ کہ دنیا ہی کی وجہ سے۔ مثلا دنیا تکلیف دے رہی ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف ہیں۔ کسی کو مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ ترک دنیا کرتا ہے، کسی کے اندر فہم شدت سے جنم لیتی ہے ترک دنیا کرتا ہے، کسی کے لیے آخرت کے دروازے اللہ باطنی طور پہ کھول دیتا ہے، ترک دنیا کرتا ہے۔ مراتب ہیں اپنے اپنے، لیکن یہ بھی لطف ہے خدا کا کہ کسی کے اوپر توفیق جبری ہوئی، اس کی وجہ سے اس نے ترک دنیا کیا۔ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دے، ترک دنیا یہ ہے کہ دل کے اندر محبت چھوڑ دے، دل کے اندر جو قلبی تعلق ہے وہ ختم کرے۔ مثلا ابھی انسان تھکا ہوا ہے، شدید اس کے اوپر ایک تکلیف کا احساس اسے بڑھ رہا ہے، اور اپنے وجود کے اندر آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو وہ اپنے اندر آرام اور سکون کے لیے گھر کی طرف پناہ لے گا۔ یہ جو گھر کی طرف پناہ لینا ہے، یہ در حقیقت ایک محبت کا عنصر اس کے وجود میں ہے۔ اگر وہ اس جگہ پہ مجبور ہو کے گھر کی طرف پناہ لیتا ہے، یہاں ترک دنیا ہے۔ اگر اس کی طرف شوق، ولولہ، محبت اسے آرام گاہ قرار دیتے ہوئے ایک تعلق بہرحال اس کا قائم ہے، اور یہ موت نے آگے انسان سے توڑنا ہے۔ مال اسی طرح ہے، اولاد اسی طرح ہے، اپنا نفس اسی طرح ہے، اپنا جسم اسی طرح ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ایمان آ کے انسان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ایمان آ کے بتاتا ہے کہ دنیا رہ جانے والی ہے، دنیا پگھل جانے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا اماجگاہ ہے مصیبتوں کی۔ ایک مصیبت حل ہوئی تو دوسری مصیبت نے گلے لگا لیا، خلط کر دی گئی ہیں ادھر کی آسائشوں کو ادھر کی آزمائشوں سے۔ آسائشیں آزمائشوں سے خلط کر دی گئی ہیں۔ خلط کر دی گئی ہیں کیا مطلب؟ خالص آسائش نہیں ہے، اچھا خالص آزمائش بھی نہیں ہے۔ اگر خالص آسائش نہیں ہے تو خالص آزمائش، ہر آزمائش کے ساتھ ایک نوع سکون ہے، اور ہر سکون کے ساتھ ایک نوع مصیبت ہے۔ تو انسان تنگ آ جاتا ہے اس چیز سے، اور چھٹکارا بالآخر پاتا ہے، تھک جاتا ہے اندر سے۔ یہ ہمارے پاس ایک نقطہ ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ آزمائشیں طرح طرح کی ہیں، انسان بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی، یہ بڑی حوصلہ افزا آیت ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے، یعنی 21 اور 22 کو آپ ملاحظہ کریں، یبشرہم ربہم برحمت منہ۔ اگر ایمان کی بدولت کسی نے عمل انجام دے دیا تو یہاں پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت اسے شامل ہو جائے گی۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ گزشتہ درس میں ایک رحمت رحمانی ہے اور ایک رحمت رحیمی ہے۔ رحمانی تو ہر ایک کے لیے، جس کو اللہ نے وجود دیا اس کے اوپر رحمت رحمانی ہے۔ حتیٰ کہ ابلیس کو وجود ملا ہے، تو یہ جو ابلیس کو وجود ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ لیکن رحیمیت جو ہے، رحمت رحیمیت، یہ فقط مومن کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن عمومیت رکھتا ہے اور رحیمیت خصوص ہے، مومنین کے طبقے سے خاص ہے۔ رحمانیت وہ ہر ایک کے اوپر جاری ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ملحد ہو، کافر ہو، فاسق ہو، مجرم ہو، سب کے اوپر وہ جاری ہے رحمانیت۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن پہلے عمومی رحمت سے، الرحیم پھر خصوصی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ رحمت منہ رحیمیت ہے، رحمت رحیمیت ہے۔ اچھا اس کی صفت آگے ذکر نہیں کی کہ حد بندی کر دیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ مثلا ہم اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مطلق ہے رحمت، یعنی اس کی حد بندی نہیں ہے، کتنی رحمت ملے گی، وہ رحمت ملتی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حد قرار نہیں دی، یعنی ہم شمار نہیں کر سکتے اتنی رحمت اللہ کی شامل حال ہوگی کس شخص کے لیے جو ایمان کی اساس میں اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی اس نقطے کو قرآن کے ہمیں پکڑ لینا چاہیے۔ یہ جو 4-5 آیات ہیں اس میں مرکزی ترین نقطہ یہی ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہوئے تم نے حرم اہل بیت یا حرم کعبہ، حرم اللہ کی تعمیرات میں حصہ لیا، حاجیوں کو، زائرین کی خدمت کی، ایمان رکھتے ہوئے تو ٹھیک ہے، اس کا صلہ ہے۔ لیکن اگر ایمان کے بغیر یہ اعمال انجام دے رہے ہو، یہ بے فائدہ ہیں۔
یہ حبت کر لیے جائیں گے، اس کا نتیجہ تو میسر نہیں آئے گا، مگر یہ کہ یہ آہستہ آہستہ ایمان لے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدون ایمان انجام دے رہا ہے لیکن اس کی سرزمین باطن نرم ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آتا ہے۔ جیسے ہی ایمان لائے گا اب اس کے اعمال وہ پھر بلند تر شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں برحمت منہ و رضوان دو تذکرہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور رضوان بھی ہے۔ رحمت اور رضوان دونوں کی حد بندی اللہ نے ذکر نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خدا کی ذات جانتی ہے کہ کس قدر اس کے لیے رحمت ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی رضایت ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس جگہ پہ بہترین ایک اور نقطہ اشارہ کیا ہے کہ رحمت تذکرہ کر کے گناہ گار کو شامل ہے۔ ایمان رکھتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، کوتاہیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کا ازالہ کر دے گا اپنی رحمت کے سبب۔ لیکن مقام رضوان الگ ہے۔ مقام رضوان وہ ان لوگوں کے لیے جو مقام اور رضوان کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اس لیے مقام رحمت اور مقام رضوان اس آیت میں جدا کر لیا گیا ہے۔ لہذا ادھر توجہ کرنی چاہیے کہ خداوند متعال اگر ایمان انسان لاتا ہے تو گناہ گار کا بھی ازالہ اپنی رحمت سے کر لے گا۔ مثلا رحمت الہی کی سب سے بڑی ایک جھلک شفاعت الہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی شفیع شفاعت فرمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء وائمہ علیہ السلام، مومنین حتیٰ کہ شفاعت کریں گے۔ کس کی شفاعت ہوگی؟ واضح گناہ گار کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کا حقیقی مرحلہ ہے بھی قیامت میں۔ اس سے پہلے بھی مدد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، انہی ہستیوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اجاگر کرتا ہے، جیسے قبر میں امیر المومنین علیہ السلام کا آنا اور مومن کا خوشحال ہو جانا۔ لیکن اسے شفاعت نام نہیں دیا گیا۔ شفاعت قیامت کے ساتھ مختص بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرار دی گئی ہے۔ تو دنیا میں ہے شفاعت تشریح کی، جو گناہوں کو معاف کرے، اس شفاعت کی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کہ مومن کے اوپر رحمت آئے گی اور گناہوں کا ازالہ ہوگا۔ گناہ گار اٹھا ادھر سے، عاصی تھا، مجرم تھا، لیکن ایمان باقی تھا، ایمان کی اساس میں عمل خیر انجام دیتا رہا۔ اب نام اعمال میں وہ نقائص بھی ہیں جو ہمارے وجود میں رہ گئے، جو ہماری ہستی اور شخصیت میں رہ گئے، لہذا رحمت الہی اس کی تکمیل فرمائے گی۔ یہ مقام رحمت ہے۔ لیکن مقام رضوان بلند ہے۔ بالفاظ دیگر مقام رضوان پہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام بالخصوص، یا ان ہستیوں کے جو قریب ترین افراد ہیں، وہ اس کے اوپر فائز ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ بدترین مجرم بھی امید باندھ لیں گے۔ اس قدر زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، تمام گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام، جب یہ پورا ہو جائے گا معاملہ کہ جو ان کی شفاعت کے دائرے میں آ گیا اس کی شفاعت ہوگی، اور جو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں آ سکا، نہیں ہوئی۔ اب جب نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام، ان ہستیوں کی شفاعت سے اگر کوئی عاری ہو جائے، اگر کوئی ان ہستیوں کی شفاعت سے باہر آ جائے تو کتنا شقی ہوگا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفاعت پھر اس کے بعد شروع ہوگی، اس کے بعد بھی اللہ کی شفاعت موجود ہے، قرآنی آیات بیان کرتی ہیں۔ یعنی شفاعت الہی، یعنی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑھ کر کوئی اور مہربان اور رحیم شخصیت اور ہستی اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں فرمائی۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق نہیں فرمائی۔ ان کی شفاعت سے بھی جو رہ جائیں گے وہ اللہ کی شفاعت سے امید باندھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ بعض کی شفاعت فرمائے گا، یعنی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شفاعت فرمائے گا۔ اس قدر وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی شفاعت میں۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ وہی رحمت الہی ہے۔ پھر اس کے بعد مقام رضوان، اگر کوئی رحمت الہی کے دائرے میں آ جائے، اس لیے گناہ گار اگر اپنے آپ کو ایسا گناہ گار سمجھے کہ اندر سے مایوس اللہ کی رحمت سے ہو جائے، حتماً و حتماً یہ شیاطین ہے، یعنی اس نے شیطان سے تعلق قائم کر لیا، حتماً و حتماً۔ اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ پھر امید اللہ کی رحمت سے باندھ لے،
کیونکہ رحمت الہی اس قدر وسیع ہے کہ تمام گناہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو وہ اس کے سامنے چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے اوپر وسعت رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رحمت جنت میں جانے کا اصل سبب ہے، اسی میں جگہ پہ فضل الہی آشکار ہوتا ہے اور رضوان کا مقام اپنا ہے۔ پھر جنات میں بھی کیا بشارت اللہ تعالیٰ نے دی کہ جنت بھی وہ ہے کہ جنات لہم، جنات ہیں ان کے لیے۔ بالفاظ دیگر بعض اساتذہ گرامی تفسیر کے درس میں اشارہ اس طرف کیا، ہماری ہر وہ عمل جو ملکہ ہے، جو راسخ صفت ہے، وہ ایک جنت بن جائے گی۔ جنات ہے انسان کے لیے، ایک جنت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر چونکہ نعمتیں ابدی ہیں، اس وجہ سے زندگی بھی ابدی ہے۔ سابقہ درس میں ہم یہ پڑھ چکے۔ آخری آیت کا حصہ ادھر دیکھیں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، پھر اجر عظیم اللہ کے پاس ہے، یعنی بہت بڑا اجر، اجر عظیم۔ اجر کی یہاں پہ صفت لائی گئی ہے کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یعنی ایمان اور عمل جو ہے اس اجر کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو پھر دونوں کی نسبت آپس میں نہیں بنتی۔ اجر بہت بزرگ ہے، وہ اجر ایسا خاص ہے کہ یہ جنات سے جدا ایک عمل ہے، یہ وہ نعیم مقیم سے جدا ہے، یہ خالدین فیہا ابداً سے جدا ہے۔ وہ کیا اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے انسان مومن اگر بنے، ایمان کی اساس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا طالب علم علم حاصل کر رہا ہے، ایمان کی اساس پر علم حاصل کرے، نصاب کی اساس پہ نہیں، اقامے کی اساس پہ نہیں، شہریے کی اساس پہ نہیں، وظیفے کی اساس پہ نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرے، ایمان رکھے کہ خداوند متعال نے اس علم کے اندر میرے لیے کمال رکھا ہے۔ اگر ایک انسان اس اعتبار سے اپنے وجود کے اندر ایک عمل انجام دیتا ہے، یعنی یہ ہر شعبے والا اپنے طور پہ اب صورتیں نکال سکتا ہے، ہم مثلا طالب علم ہونے کے ناطے ایک صورت نکال رہے ہیں، ہر شخص اعمال انجام دیتا ہے، اس کو ایمان سے اس کا رشتہ جوڑے، اس کے لیے یہ ساری الطاف الہیہ شامل حال ہو جائیں گی۔ اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ جو اجر عظیم پاتا ہے یہ فائز ہے، گزشتہ درس گزر چکا ہے اس موضوع پہ، فائزون یہی ہے جو اجر عظیم کو حاصل کر لیں۔ آگے آیت دیکھیں جو ہمارے لیے آج کے دن کا سرنامہ کلام ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ دو آیات، آیت نمبر 23 اور 24 بہت مہم ہیں انسان کی زندگی میں، بہت قیمتی معیار اس دنیا کے اندر دے رہی ہیں، چونکہ دنیا کی وابستگیاں انسان کے ساتھ وجود کے یہ جو دنیا کی نشوونما ہے اس کے ہمراہ جڑتی چلی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بیج کو جب آپ مٹی کے اندر دفناتے ہیں اور وہ اس کے اندر نشوونما پاتا ہے، وہ اس سرزمین سے گہرا تعلق قائم کرتا چلا جاتا ہے، بہت شدید گہرا تعلق آہستہ آہستہ قائم کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا کی تاریکی کے اندر جب نشوونما پانا شروع کرتا ہے تو دنیا کی وابستگیاں اسے اپنے اندر لینا شروع کر دیتی ہیں اور وہ ان وابستگیوں سے اپنا گہرا تعلق قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک لاشعوری عمل ہر انسان کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ مثلا اس کی وابستگی اپنے گھر اور اپنے سرزمین سے ہو جاتی ہے، اس فضا سے ہو جاتی ہے، کھانے پینے سے ہے، بیوی بچوں سے ہے، اس ماحول سے ہے، اپنی جان پہچان کے افراد ہیں، کیونکہ دنیا اسی سے بنتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ زیادہ عمر زندہ رہ لیتا ہے، آس پاس کے سارے بندے مر گئے، وہ آدھی اس کی زندگی بے رونق ہو جائے گی۔ یا مال ہے، آل اولاد نہیں ہے، زندگی بے رونق ہے۔ آل اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، مال نہیں ہے، پھر بھی زندگی بے رونق ہے۔ چلو مال بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، اب صحت نہیں ہے، یہ بھی زندگی بے رونق ہے۔ زندگی کا مجموعہ اس دنیا کے اندر آباد ہی ان چند ہیں، یعنی زندگی آباد اس مجموعے سے ہوتی ہے۔ ایک طرف سے صحت میسر آئے، دوسری طرف سے مال زندگی بسر کرنے کے لیے میسر آئے، تیسری طرف سے انسان کے آل اولاد ہو، گھر بار ہو، وابستگی ہو، مثلا میل ملاپ کے افراد اس کے لیے ہونے چاہیے جن سے اس کی محافل آباد ہو۔ اگر یہ سارے کے سارے ناطے ٹوٹ جائیں پھر تو دنیا نہ ہوئی اس کی۔ اسے کہتے ہیں فقیر، حقیقی فقیر یہی ہے، وہ فقیر نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں فقیر۔ مثلا بیچارہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ مکان کے اعتبار سے فقیر ہوا، لیکن صحت ہے، اس امیر شخص کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ صحت میں فقیر ہے، یہ صحت میں
امیر ہے۔ ممکن ہے ایک شخص غریب ہو، فقیر ہو، آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن بیوی بچے ہیں اس کے، جیسے کہ خانہ بدوش دیکھے ہوں گے، گھوڑوں کے اوپر وہ زندگی بسر کرتے ہیں، خیمے لگا کے رات گزارتے ہیں، جہاں سبزہ پانی دیکھا ادھر ہی رہ رہے ہیں، بیوی بچوں کو لے کے بس چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ مکان کے اعتبار سے ممکن ہے زحمت اور مشقت کے اعتبار سے فقیر دکھائی دیں، لیکن اس امیر کی نسبت یہ امیر ہیں اس امیر مادی اور مالی کی نسبت جس کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ وہ بیوی بچوں کے اعتبار سے امیر کیا ہے؟ فقیر، اور یہ فقیر بیوی بچوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ امیر ہے۔ لہذا کاملاً فقیر کون ہوگا؟ ایک کے پاس صحت بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے بعد پھر بیوی بچے بھی نہیں ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، آنے جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے مال بھی نہیں ہے، جی رہا بس اس طرح۔ جیسے بعض افراد وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں مثلا، یہاں پہ اس کی دنیا ایک قسم کی کٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اگر انسان مرتے ہوئے حالت سکرات میں توبہ کرے قبول نہیں ہے، چونکہ اس دنیا میں ایمان لا کے توبہ کرے گا تو قبول ہے، لیکن اگر آخرت کا مشاہدہ کر لے اور پھر ایمان لائے، ادھر اس کا حساب کتاب بند۔ جیسا سکرات موت جب پڑتا ہے تو ظاہراً ابھی موت نہیں آئی اسے، لیکن اس سکرات موت کے جھٹکوں میں اس نے دیکھ لیا، اگلا جہان دیکھ لیا، اسے اگلا جہان آیا اس کے لیے ہوا ہے۔ اب جتنے لا الہ الا اللہ پڑھے تو بند اس کا۔ اس لیے سکرات موت آ جائے تو لیست التوبہ، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ بس آخرت کا معائنہ کرنے سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور آخرت کا دروازہ، آخرت کا معائنہ کر لے تو دروازہ توبہ اور حساب کتاب یہ بند ہو گیا۔ اسی لیے بعض علماء اس طرف بیان کرتے ہیں کہ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا جو حقدار ہوگا وہ اس کا اپنے وجود کے اندر تقاضا لے کے آ رہا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ داخل ہونا چاہتا ہے، بالفرض ایئرپورٹ لے لیں یا آپ کہہ لیں کہ کسی ادارے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اب ہر شخص تھوڑی ادارے میں داخل ہو جائے گا، کوئی کم سے کم اتنے تو مشخصات اپنے لے کے آئے نا، اتنے تو اپنی معلومات اپنے ہمراہ لے کے آئے کہ اگلا اس کو اندر داخل ہونے دے، یہ کہیں گے شفاعت ہے۔ لہٰذا یہ جو معلومات ہیں یہ تکوینی اس کی ہیں، یعنی ہر عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ ہماری روح کا حصہ بن رہا ہے، تو وہ جو روح نے کمایا ہوا ہے اس کی اساس کے اوپر ہر انسان کی شفاعت ہوگی۔ ہر انسان کی شفاعت وہ جو روح میں کما کے گیا ہے، مثلا شناختی کارڈ جیب میں ہو حد اقل، اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس فلاں چیزیں نہیں ہیں، کم سے کم پاسپورٹ تو ہو۔ وہ کہے گا یار چلو پاسپورٹ ہے تو میں آگے لے جاؤں، بے شک اس کے اوپر فی الحال ویزا نہیں لگا ہوا، میں پاسپورٹ کی اساس پہ لے جاؤں گا، ہم ایئرپورٹ سے اتر کے ویزا لگا لیں گے۔ کئی ممالک میں ایسا ہے کہ آن ارائیول ادھر کیا ویزا ملتا ہے، تو کہیں گے کہ یار پاسپورٹ تو لے کے آؤ، کم سے کم پاسپورٹ ہی نہیں کوئی لے کے آیا، کوئی کہ یہ تو بہت ہی بڑی کوتاہی ہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، وہ کہے گا لیکن اتنا تو ایمان اور عمل لے کے آؤ کہ شناخت تو ہو سکے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو۔ اگر کسی کی اتنی بھی شناخت نہیں ہو رہی تو یہاں پہ مشکل اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی، وہ شفاعت کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ ان طبقات کا ذکر کیا ہے کہ جو شفاعت کے دائرے میں نہیں آتے۔ ان میں سے ایک طبقہ یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلسل پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت اہل بیت علیہ السلام کی یقیناً اس سے شامل حال ہو جائے گی، چونکہ ہر مرتبہ پڑھی جانے والی نماز ایک نوع ایمان کے اعتبار سے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر اس نے کوئی بہت بڑا ایسا جرم انجام نہیں دیا کہ جو اس کے ایمان کو کھا جائے، بالفاظ دیگر ترک نماز آہستہ آہستہ ایمان کو کھوکھلا کرتی ہے اندر سے۔ بالکل اسی طرح جیسے حسد ہے، حسد ہوتا ہے باہمی کمپیریزن انسانی نفس کرتا رہتا ہے۔ یہ انسانی نفس کی ایک طبیعی سی چیز ہے کہ وہ فوراً اپنا دوسرے سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ادھر پھر حسد کے جذبات آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کمپیریزن نہ ہونے دے اپنے اندر، اگر ہونے بھی دے تو خدا سے مانگے، چونکہ جس کو بھی عطا ہوئے وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔
وہ تو خالی ایک تاریک عدم سیاہ چیز تھی، اس سیاہی کے اندر رونق جس نے بھری وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ خالی ڈبہ تھا، یہ ڈبہ جس نے بھرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، ہم سب کی روحیں خالی ہیں، کوئی نہ صلاحیت ہے نہ کوئی کمال ہے، ہر ایک کی روح کو جو بھر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا انسانی نفس جب بھی کسی کمال کو دیکھتا ہے تو اس کی آرزو کرتا ہے، لیکن آرزو بعض اوقات منفی کرنے لگ جاتا ہے، یا نا امید ہو جاتا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بیکار ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ خدا کی عظیم نعمتوں کا انکار کرنا ہے۔ خدا نے اسے تھوڑی یعنی خدا کہے گا میں نے تجھے ایسا بنایا ہے، کیونکہ بالآخر اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسے بنایا جیسا وہ خیال کر رہا ہے۔ یہ تو خدا کی نعمات کا صریحاً جو ہے ایک نوع انکار ہے، لہذا مایوسی کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے، شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، باراللہ جس کا میں مستحق تھا وہ تو نے عطا کر دیا مجھے، میں مزید کی آرزو کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی اپنا صحیح طرح سے جائزہ لے۔ بالفرض میں ایک فرضی سی مثال دیتا ہوں، مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت بڑے ادارے مجھے مل جائیں، وہاں پہ خوب میں طالب علموں کو تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے بہترین نظام دینے کی کوشش کروں اور اللہ کی راہ میں ہم زندگی بسر کریں، لیکن جب کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چھوٹا سا ایک ادارہ بالفرض نصیب ہوتا ہے۔ آرزو کر رہے ہیں بہت بڑے ادارے کی، نصیب جو ہو رہا ہے چھوٹا سا ادارہ ہے۔ اب بڑی دعائیں کی، زیارتوں کے اوپر گئے، اپنے لیے نہیں مانگا، ادھر سے ہم نے طلب کیا، لیکن ہمیں اس کے مطابق ہی ایک دائرے میں فرصت مل رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ نبی و امام ان کی چونکہ ذمہ داری جدا ہے، وہ ہستیاں استثناء ہیں، چونکہ وہ پورے جہان یا ایک خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ داری لگائی۔ یہاں پہ ہم اپنی ذاتی بات کریں، اپنے دائرے کی، یہاں پہ ہم ایک مکالمہ کریں خداوند متعال سے اپنے باتیں میں۔ بالفرض خداوند متعال کی طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں وہ ہماری ظرفیت اور استعداد کے مطابق ہے۔ ادھر سوال پوچھا جائے، ٹھیک ہے میں یہ تمہیں عطا کر دوں، تو کیا اسے سنبھال لو گے؟ یہاں پہ میں اگر کہوں کہ نہیں پتہ سنبھال پاؤں گا یا نہیں، چونکہ ٹینشن بھی تو اس کے ساتھ آتی ہے، سٹریس اس کے ساتھ آتا ہے، کئی الجھاؤ اس کے ساتھ آتے ہیں، اس کے اندر غرق جب ہوتا ہے تو نہ خدا کی طرف توجہ رہتی ہے نہ علم کی طرف توجہ رہتی ہے۔ تو سنبھالتا تو وہی ہے، سنبھال پاتا ہے جس کی اللہ کی طرف بھی توجہ رہے، وہ معلومات جو ہیں دینی وہ بھی اس کے اندر قائم رہیں، تاکہ ان معلومات کی اساس پہ وہ برتاؤ کرے۔ اگر نہ اللہ کی طرف توجہ ہے نہ وہ دینی معلومات رہیں، پھر تو وہ اپنے ان نقائص کے ذریعے سے اس سے برتاؤ کرے گا، یعنی عام افراد والا برتاؤ کرے گا، تکبر اس میں آ جائے گا، حسد اس میں آ جائے گا، حرص اس میں آ جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا اتنے بڑے ادارے خداوند متعال نے تو اپنے اس مخلوق کو چلانا ہے، وہ رب ہے، وہ تو پال رہا ہے، وہ تدبیر کر رہا ہے، وہ نشوونما دے رہا ہے، تو ہمارے ذریعے سے تھوڑی ساری چیزیں ہونی ہیں۔ تو یہاں پہ اب مکالمہ کرے کہ وہ سنبھال سکو گے اتنی زیادہ چیزیں ہیں، یعنی اتنا علم سنبھال پاؤ گے کہ تم عمل بھی ویسا ہی انجام دو؟ وہ آگے سے کہ نہیں، اتنا علم تو نہیں میں سنبھال پاؤں گا کہ ویسا جیسا علم ہے ویسا عمل انجام دوں۔ تو پھر زبان حال سے یہی ندا آئے گی کہ اس کے اوپر اکتفا کرو جو تمہارے پاس ہے، یا اس کے لیے کوشش کرو، کوشش کر کے بھی جو ملے اس کے اوپر راضی رہے اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ دنیا، یہ آئیڈیالوجی میں فرق آ جاتا ہے۔ جو دنیا کو خرچ کر کے دنیا ہی لینا چاہتا ہے تو اور آخرت نہیں لینا چاہتا، وہ گویا کہ دنیا کو وہ سارا سٹیٹس دے رہا ہے جو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ مثلا وہ دنیا میں جنت دیکھنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں بقا دیکھنا چاہتا ہے، وہ دنیا کو اعلیٰ قرار دیتا ہے، ادنا نہیں، پست نہیں قرار دیتا۔ وہ دنیا میں نجات چاہتا ہے، یہ ہے کہ مال دنیا لے کے مال دنیا ہی کے اوپر یعنی مال دنیا خرچ کر کے دنیا خریدیں، لیکن اگر مال دنیا خرچ کر کے آخرت خریدیں یہاں پہ راضی رہیں گے۔ بہرحال جو تو نے عطا کیا ہے میں اس کی پر راضی ہوں، مجھے نہیں مزید دنیا چاہیے، مجھے ایسی مصروفیت نہیں چاہیے جو مجھ سے میرا دین ہی لے لے، مجھ سے میری آخرت ہی گنوا دے، وہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے ایسی معلومات نہیں چاہیے کہ جس کے اوپر میں عمل نہ کر پاؤں اور روز قیامت پھنس جاؤں اور پوچھا جائے کہ کہاں ہے اس کا حساب۔ کیونکہ معلومات مال کی طرح ہیں، جیسا مال کا سخت حساب ہے علم کا بھی سخت حساب ہے، ہر شخص کا حساب کتاب روز قیامت علم کے مطابق ہے، اس لیے جاہل زیادہ تر جنت میں چلے جائیں گے،
انہیں رحمت الہی جلد گھیر لے گی۔ لیکن جس کے پاس مال علم زیادہ ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ پاس ہوا تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہے، وہ مقام رضوان اور مقام رحمت اور مقامات بھی بلند ہے۔ خلاصہ کلام آپ نے اس جگہ پہ یہ جو تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے، در حقیقت اس خاطر ہے کہ دنیا کے الجھاؤ کو سمجھ سکیں اور دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے معاملہ صحیح طریقے سے ہم انجام دیں۔ معاملہ اگر دنیا خرچ کر کے دنیا ہی لے رہے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو تباہی ہے۔ برف میں بیچ کے، گرمیاں ہیں، برف پگھل رہی ہے، برف پگھلتی برف کو میں بیچ کے برف ہی خرید لوں، یہ تو کوئی سودا نہ ہوا نا۔ لیکن اگر میں برف جو پگھل رہی ہے اسے بیچ کے میں بالفرض دائمی رہنے والی چیز پیسہ لے لوں، آپ یہ کہیں گے یہ عقل مندانہ چیز ہے، کیونکہ وہ تو گزر گیا وقت اور پگھل گئی، وہ ہاتھ سے نکل گئی، یہ ہاتھ میں باقی رہنے والا ہے۔ لہذا مال دنیا خرچ کریں، یعنی اپنی صلاحیت خرچ کریں، اپنی تھکاوٹ خرچ کریں، اپنی زحمت خرچ کریں، آل اولاد، مال، جان، جو کچھ دنیا وہ خرچ کریں، اور کیا لے لیں؟ خرچ کر کے آخرت ملنی چاہیے۔ اسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا جب فانی ہے تو اس میں رہ جانے والی چیزیں سمیٹ لو، یعنی دنیا ایک ایسا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، خلط ہے اس میں، آسائش اور آزمائش کیا ہے؟ خلط ہے، لیکن اس خلط آسائش اور آزمائش میں وہ چیزیں اٹھا لو جو کیا ہے؟ باقی رہ جانے والی۔ مثلا ایک کمرہ ہے، کہتے ہیں جو سمیٹنا سمیٹ لو۔ اگر گرمیوں میں کوئی وہاں سے ایک برف اٹھا لے، ادھر سے ایک پانی اٹھا لے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، اسے پتہ ہے باہر آتے آتے یہ گرم ہو جانا ہے یا برف پگھل جانی ہے، آپ کہیں گے یہ عقل مند نہیں تھا، ایسی چیز اٹھاتا جو رہ جانے والی تھی۔ مثلا فریزر لے کے آ جاتا، فریزر لاتا، ساری چیزیں اس کی باقی رہ جاتی۔ تو یہاں پہ بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا سے فقط وہ چیزیں لے لو جو باقی رہ جانے ہیں، بقیہ دنیا تو نہ میرے ہاتھ میں آنی ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں، کسی کے، نہ پہلے آئی ہے نہ آئندہ آئے گی، وہ تو رہ جائے گی۔ ہم جب اس مقدمے کو سمجھ گئے، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بالآخر وابستگیاں تو بن جاتی ہیں، ہمیں ایک بہترین ہال میں چھوڑ دیا جائے جس میں ڈالر بھی پڑے ہیں، پاؤنڈ بھی پڑے ہیں اور دنیا جہان کی چیزیں پڑی ہیں، اور کہا جائے جو اٹھانا ہے ادھر سے اٹھا لو۔ اب یہاں پہ جب آئے گا جو اٹھانا اٹھا لو، بالآخر ہمیں اس کے اندر رکھا ہے تو ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ادھر بالفرض خوبصورت خاتون ہے، ادھر اولاد ہے، ادھر گھر بار ہے، ادھر صحت ہے، ادھر لمبی عمر ہے، ادھر مال ہے، ادھر بہترین محفلیں ہیں، اقتدار ہے، منصب ہے، بالآخر ساری کھینچ رہی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس پہلو سے غافل ہو گئے کہ یار جو بھی میں ادھر سے لے کے جاؤں گا اس میں معیار یہ رکھنا ہے رہ جانے والی چیز کون سی ہے جو باقی رہے میرے ساتھ، اس سے مجھے وہ اس چمک نے غافل کر دیا، تو پھر تو ہم کیا چیزیں چننے میں عاقلانہ طریقہ اختیار کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ فقط وہ شخص عاقلانہ طریقہ اختیار کر سکے گا اختیار کرنے میں جو اس معیار کو، جو قرآن دے رہا ہے، اس معیار کو باقی رکھ رہا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَصُحُفِ الْأُولَىٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم پر جو صحیفہ نازل ہوا اس میں بھی یہی بات تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پہ بھی یہی بات اللہ تعالیٰ، یعنی یہ قانون اللہ تعالیٰ کا قانون حیات جسے کہتے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، چاہے دور ابراہیم علیہ السلام آ جائے، چاہے دور موسیٰ علیہ السلام آ جائے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا کب انسان بچ پائے گا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی رہ جانے والا اور جو زیادہ بہتر ہے اس کو اٹھا لو۔ اب اٹھانے کے بھی مثلا دو آتی ہیں، دو ہاتھ سے کتنا سمیٹ سکے گا؟ تو کس کو سمیٹے وہ؟ مثلا ابھی پیسہ ہمارے پاس ہے، وہ قلیل ہے، چند افراد پہ ہی خرچ ہو سکتا ہے، 4 سے 5 یا 10 بندوں پہ، کس پہ خرچ کریں؟ کہ اپنے آپ پہ کرو، 20 بچوں پہ کرو، بچ گیا تو پھر دیکھیں گے فوراً، اور عاقلانہ یہ اس کا ہے تقاضا۔ اب دنیا ہم نے اختیار کرنی ہے، وابستگیاں دیکھیں بن گئی، یہ جو مثال ہے اس پہ غور کریں تاکہ یہ آیت ہمارے لیے بہتر طور پہ آشکار ہو جائے کہ ایک ہال میں آئے، ہال میں سمیٹنے والی چیزیں رکھی ہیں جن کی طرف والہانہ ہمارے جذبات، احساسات جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں والہانہ طریقے سے، جیسے ہوتا ہے نا خوب فرح اور خوشی میں آ جاتا ہے انسان، تو یہ جو والہانہ وابستگیاں اندر آئے ہیں تو جڑ گئی،
ایک طرف دیکھا خوبصورت مناظر دکھائی دے رہے ہیں، دل چاہے گا یار اس جگہ پہ چند دن گزار لیں، دوسری طرف آئے گا تو پاؤنڈ اور ڈالر لے لہا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اسے اچھے گھر اور گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تیسری طرف آئے تو رشتے اس کے لیے اور بہترین خاتون کا انتخاب ہے، فوراً خوبصورتی اور جمال کی طرف جائے گا، چوتھی طرف اولاد کی طرف آئے، قوی اور جاندار صحت مند اولاد اسے نصیب ہے جس سے اس کی دنیا کی رونقیں آباد ہوتی ہیں، ان کی طرف والہانہ بڑھے گا۔ اچھا اسی طرح سے کرتے کرتے دنیا اس کے ارد گرد ہے، کہا جائے سمیٹ لو اس میں سے جو تم نے سمیٹنا ہے۔ اگر اس ملاک کو فراموش کر دے کہ وہ چیزیں لینی ہیں جو رہ جانے والی ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو فنا ہو جانے والی ہیں، اسے نہیں لے کے جانا، کیونکہ برف کو لے کے گیا اور گرمی ہے، باہر جاتے جاتے پانی بن جائے گا، لہذا اس چیز کو وہ کیا کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو یہ عاقل ہے۔ بس ان چیزوں کو جو رہ جانے والی ہیں یعنی اس کے پاس رہ جانے والی ہیں انہیں اختیار کر لیا، اور جو ختم ہو جانے والی ہیں انہیں ترک کر دیا، یہ عاقلانہ ہے۔ ہوتا کیا انسان کے ساتھ، وہ جب ایسے کمرے میں آتا ہے، چونکہ یہ آزمائش ہے، آزمائش اس کے ساتھ ہے ہی، مجھے ایک چھوٹے بچے کو آپ ایک کمرے میں بھیج دیں، یہ امتحان کر کے بھی دیکھیں، ایک طرف بڑے اچھے کھلونے رکھ دیے، دوسری طرف کارٹون آپ نے لگا دیے، تیسری طرف چاکلیٹ وغیرہ رکھ دی، چوتھی طرف کتابیں آپ نے رکھ دی، تو کتابوں میں علم ہے وہ رہ جائے گا، اب وہ جیسے ہی جائے گا تو کس کی طرف بھاگے گا، وہ چاکلیٹیں کھاتے ہوئے سب کو جم کرے گا، وہ ساری چیزیں، کھلونا ہاتھ میں ایک رکھا ہوگا، ایک ہاتھ سے چاکلیٹ کھا رہا ہوگا اور کارٹون دیکھ رہا ہوگا، یہ انسان کا حال ہے۔ وہ جو علم ہے اس کو ترک کر دے گا، جیسے قرآن ہم سب کے گھروں میں پڑھا ہے، غور و فکر کیا ہی نہیں کبھی اس پہ، نہج بلاغہ، صحیفہ کاملہ، دیگر کتابیں، بس یہ جب ہمارے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ اس بچے نے کیوں ان سب چیزوں کو جم کر دیا اور وہ جو کتاب اور اس کا علم ہے اسے ترک کیا، چونکہ وہ جیسے ہی آیا آپ نے بڑا اس کا ذہن بنایا تھا، بڑا سمجھایا تھا، وہ اس کے اندر جیسے ہی آیا اس کی نفسانی وابستگیاں بڑی گہری جڑ گئیں، یہ وابستگیاں جب گہری جڑیں اور وہ جو اس کے پاس نصیحت کردہ ہدایت تھی، نصیحت کی گئی ہدایت تھی، اس نے اس وابستگی نے اس کے اوپر پردے ڈال دیے، یہاں پہ وہ کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن یہاں پہ یہی بات بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے کفر اور شرک کی اساس بیان کی کہ اگر کفر اور شرک کے اوپر تم عمل انجام دیتے ہو، گمراہی کے اوپر عمل انجام دیتے ہو، عمل جتنا بھی خیر اور کثیر ہو وہ تمہارے لیے نجات کا باعث نہیں ہے۔ یہاں پہ اب قرآن کریم ایک اور پہلو کی طرف آگے، چونکہ معاشرہ تھا نا، قبائل کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، تو انسان کا ایک طرف تعلق فکری ہوتا ہے اور انسان بڑا اس میں جذبات میں آ جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بحثیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بالآخر اس کے تعلقات قبائل سے کوئی تھوڑے ضعیف تھوڑے جڑے ہیں، بہت قوی جڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی ہیں، آل اولاد ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ایک دباؤ ڈالتے ہیں، اس کے امور میں مداخلت کرتے ہیں، ادھر سے دین ایک وظیفہ بتا رہا ہے، ادھر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اسے نہیں چاہ رہے، تو وابستگیاں بعض اوقات غالب آ جاتی ہیں۔ ادھر قرآن کریم اس جگہ پہ آ کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے آبا یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور تمہارے بہن بھائی، اب اولاد نہیں ذکر کی چونکہ اولاد ان کے تابع ہوتی ہے۔ قرآن آغاز میں اس آیت میں، آیت نمبر جو ہمارے پاس موجود ہے 23 نمبر آیت، اس میں اولاد نہیں ذکر کر رہا، آبا اور اخوان ہیں، چونکہ اولاد کیا ہے، اخوان کے تابع ہوتی ہے، اخوان سے قبیلہ بن جاتا ہے، آبا اور اخوان سے کیا بنتا ہے، قبیلہ اور خاندان بنتا ہے۔ اگر آبا اور اخوان، اب اس کے نیچے ان کی بیگمات، ان کے بیوی بچے اور ان کے رشتہ دار، وہ سارے اس کے ماتحت آ جائیں گے، ان کی محبت جو ہے تمہارے دل میں قوی ہے، اور یہ لوگ کفر کی طرف مائل ہیں، ایمان کی طرف مائل نہیں ہیں، بس ان کی محبت کس سے ہے، کفر سے، اور تمہاری محبت کیا ہے، ان بندوں سے، تو یہ صورت تم کو گمراہ کر دے گی۔ وابستگی توڑو تم انہیں، ان کی محبت دل سے نکالو، آبا کی اور اپنے بھائیوں کی اور قبیلوں کی اور آل اولاد کی۔ اگر یہ تم نے نہ اپنی محبت دل سے نکالی اور ان کی محبت تمہارے پر غالب آ گئی،
تو تم پھر ایمان کے دائرے سے نکل کے فاسق ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی ایمان ان کے اوپر نہیں رکھ پاؤ گے۔ لہٰذا بھی آپ آیت کو دیکھیں، اب اس جگہ آپ نے دیکھا محبت لینی ہے، ہم نے محبت کا عنصر ہے۔ کون سی محبت؟ وہ جو اس دنیا میں رہ جائے یا جو ہمارے ہمراہ رہ جائے؟ کون سی محبت؟ محبت آخرت، محبت خدا، محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت دین، یہ کیا ہے؟ یہ رہ جانے والی ہے۔ محبت اولاد، محبت گھر بار، محبت بیوی بچے، وہ اس دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ ہاں اگر یہ ایمان کے تابع محبت ہو، قبول ہے۔ جیسے روایات اہل بیت علیہ السلام کہتی ہیں کہ اولاد سے شفیقانہ مشفقانہ تم برتاؤ کرو۔ اب آیت کو آپ پڑھیں کہ یہ آیت تا رہتی دنیا و تا قیامت تک انسان کے لیے ایک ملاک اور معیار پیش کر رہی ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے تم نے اختیار کرنی ہے محبتوں کو۔ آیت نمبر 23 ہے، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو یہ خطاب ہے، اور اس سے پہلے کئی دفعہ یہ خطاب ہو چکا ہے، ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ تم لوگ اپنے آبا اور اپنے بھائیوں کو، اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ۔ ادھر ولی سے مراد کہ ان کو اس قدر ان کے ساتھ نرم اور محبت آمیز سلوک نہ کرو کہ وہ تمہارے امور میں مداخلت کرنے لگ جائیں، اس قدر فرصت نہ دو ان کو کہ تمہارے امور میں مداخلت کرنے دیں۔ سرپرست کے معنی میں بھی ممکن ہے کہ لیا جا سکے۔ ہم اگلے درس میں ولی اور اولیاء کے عنوان سے قرآن کریم کے تناظر میں انشاءاللہ بحث کریں گے، موضوعی بحث، یعنی ٹاپک وائز بحث بن جائے گی کہ ولی اور اولیاء قرآن کریم میں کس کس معنی میں آئے ہیں۔ لیکن ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آبا کو اپنا سرپرست نہ اس طور پہ بناؤ کہ وہ تمہارے امور میں مداخلت کریں، یا اپنے بھائیوں کو ایسا نہ بناؤ کہ تمہارے امور میں مداخلت شروع کر دیں۔ کب کہ آگے بیان کرتے ہیں ان استحب الکفر علی الایمان، شرط ہے کہ اگر یہ آبا اور اخوان، اگر یہ آبا و اجداد اور بھائی وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، استحباب یعنی ان کی محبت کفر کے ساتھ شدید ہے، اور اس شدید محبت کی وجہ سے ایمان کے اوپر اسے ترجیح دے رہے ہیں۔ ہاں البتہ مومن ہیں والدین اور مومن ہیں بھائی، ان کو ولی بنانے میں عیب نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا نرم برتاؤ کرنے میں عیب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس میں مداخلت مشورے کی حد تک یا کسی حد تک کر سکیں۔ لیکن اگر آبا کیا ہیں وہ کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، بھائی ہیں وہ کفر کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یقیناً ان کے گھرانے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ، یہاں پہ ایک نوع شرطیہ ہے، شرطیہ قانون کو بیان کرتا ہے۔ شرط جو ہے یہ تفسیری ایک نقطہ ہے، پورے قرآن میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، بالعموم ایسا ہے، اگر 100% نہ کہیں تو اکثر بیشتر مقامات پہ ایسا ہی ہے۔ جملہ شرطیہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک قانون کو بیان کر رہا ہے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قانون دین بیان کر رہا ہے کہ یہ دیندار کون ہوگا، اس کا ایک قانون ہے۔ دیندار ہونے کے کئی ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان میں سے ایک اہم ترین ضابطہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے، ان میں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو شخص بھی ان آبا اور ان بھائیوں سے جب یہ کفر کو ترجیح دیتے ایمان کے اوپر، کوئی تولا کرے، تولا یعنی محبت کرے، تعلق قائم رکھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ تولا کرنے والا کیا ہے؟ ظالم کہلائے گا۔ اب پڑھ رہا ہے نمازیں، ٹھیک ہے پڑھتا رہے، روزے رکھ رہا ہے رکھتا رہے، وہ دل سے نہیں ان کفار کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال رہا۔ اچھا اس کے ہوگا کیا، ادھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی وابستگیاں جب قلبی جڑی ہوتی ہیں، اب ادھر حکم آ گیا، یہ چاہتے ہیں کہ کفر باقی رہے، فسق باقی رہے، جیسے ہمارے خاندانوں میں بعض اوقات ہوتا ہے، ایک چاہتا ہے کہ بے پردگی، بے حجابی، گانے شانے اور یہ حرام امر بس قائم دائم رہے۔ ادھر سے آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ قائم دائم نہیں رہنا چاہیے، یہ تو خدا کی امر کی مخالفت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح تمام شریعتوں میں یہ رکھا ہے کہ اس کی نہیں کرو، اس کی نفی کرو۔ نہیں عن المنکر یعنی تم نے آرڈر دینا کہ یہ نہ کرو، یہ نہیں عن المنکر ہے۔
ایک دفعہ آپ برا خود سمجھتے ہیں، یہ نہیں منکر کا مرتبہ ضعیف ترین مرتبہ ہے، ادھر اصل کیا ہے، تم نے اسے نہیں کرنا ہے، منع کرنا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اب یہ کام کرنے میں آپ کہیں گے کہ یار یہ بھائی ناراض ہو جائے گا، فلاں والدین یا باپ ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ ناراضگی، اگر ہم نے ان رشتہ داروں سے محبت رکھی، ان کی ناراضگی اس واجب عمل میں معنی بن جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح اگر بات آ جائے جہاد کی کہ جاؤ اس کی گردن اڑاؤ، وابستگی معنی بن جائے گی یا نہیں؟ اصل میں یہی مسئلہ اس دور میں کھڑا ہو گیا، چونکہ سارے مکہ سے تھے، مہاجرین اب جنگوں میں آ رہے ہیں تو وہ ان کے قریبی رشتہ دار بنتے تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاتے تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن سارے تو نہیں اس سطح کے عمل کو انجام دے رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی روش اور سیرت کے اوپر سارے تو نہیں چل رہے۔ جن کی قلبی وابستگیاں ایمان سے کم اور رشتہ داروں سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے کفر کا انکار کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ کافروں سے نہیں مل رہے، کفر اور فسق اور اس کو کوئی بھی انجام نہیں دے رہے، اسے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان وابستگی اور رشتہ داروں کی محبت دل میں ایسی ہے کہ وہ نہیں ان کی طرف تلوار اٹھا پا رہے، وہ ان کے خلاف نہیں اقدام کر پا رہے۔ یہ در حقیقت اس جگہ پہ انسان کی آزمائش آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کفار سے محبت کرنے والے، کفر سے محبت کرنے والوں کے خلاف اگر تم نے اقدام نہ کیا، آہستہ آہستہ یہ چیز تولی تمہیں ظلم کے دائرے میں لا رہی ہے، اور اگلی آیت کیا ہے؟ فاسق ہو جاؤ گے۔ فاسق یعنی خروج کرنا، نکلنے کو کہتے ہیں فسق۔ آخری چونکہ آیت نمبر 24 اگلے درس میں پڑھیں گے، اس آیت میں ہے اولئک هم الظالمون، اگلی آیت میں کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جانا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اور اس کی اطاعت کرنے سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اپنے وجود میں دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس قدر قوی کرنا چاہیے کہ جو دین سے ٹکرائے اس کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، بیٹے سے محبت تھی، لیکن دیکھا بیٹا ہدایت سے ٹکرا رہا ہے، اطاعت سے ٹکرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو لانے کی کوشش کی لیکن ڈوب گیا، تو خدا نے کہا کہ نہیں، یہ ظالمین میں سے تھا۔ محبت حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً دل سے نکال دی۔ تو یہی ہونا چاہیے، ہم اپنا تعلق قلبی ایمان اور دین سے اتنا قوی کریں، اتنا قوی کریں کہ جب بھی کوئی قریبی سے قریبی بندہ وہ ایمان اور دین سے ٹکراتا ہے تو اس شخص کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔